ایم ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں عنایت الرحمن ہزاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم دین۔ آج ہم روزہ اور اس میں پائی جانے والی کچھ عوام کی طرف سے غلط فہمیاں اس کی بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سحری کے اندر جاگ نہ آئی، آنکھ نہ کھلی اور ویسے روزہ رکھ لیا تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی آنکھ سحری کے وقت نہیں بھی کھلتی اور وہ سحری نہیں بھی کرتا، لیکن وہ رات کو یا زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ غلط فہمی نمبر 2، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے تو احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ غسل کرے اور اپنی عبادت کرے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلط فہمی نمبر 3، عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ قے یعنی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ منہ بھر کر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، الٹی سے قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ کہ بندہ خود حلق کے اندر انگلی داخل کر کے خود قے کرے تو وہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 4، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انجیکشن لگانے سے یا خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون جسم سے نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر ڈرپ کی ضرورت بھی ہو تو ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جن افراد کا یہ موقف ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ اگر قدیم علماء کی رائے سے متفق ہے تو پھر وہ بات علیحدہ ہے، ورنہ جدید تحقیق کے مطابق انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے اس وقت تک سحری کھانا جائز ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درست مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کے بعد فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو لہٰذا اذان کے وقت یا اذان کے درمیان میں کھانے سے روزہ برباد ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اذان فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے سحری کے اوقات میں کھانا کھانا چاہیے۔ اذان کے درمیان میں یا اذان کے دوران یا اذان شروع ہونے کے بعد کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ ہے کہ روزے کے اندر اگر ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالا گیا یا دوران سفر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا اور جسم سے خون نکلا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، درست مسئلہ اس طرح نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ معدے کے ذریعے، دماغ کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم کے اندر جائے تو تب روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ جسم سے باہر نکلنے سے۔ خون نکلے یا پسینہ آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 7، عوام کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت کے اندر خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، سرما بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو عوام کے اندر چند غلط فہمیاں مشہور ہیں، ان سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کریم ہمیں روزے کے احکام اور دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔